کے اہل حدیثوں کے علاقوں میں اور قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے علاقوں میں بھی بہت ساری جگہوں پر 10 محرم کو تعزیہ نکالا جاتا ہے۔ ابھی سمستی پور کے علاقے میں میرا پروگرام تھا، اہل حدیثوں کا گاؤں ہے، برسوں سے اہل حدیث لوگ چلے آ رہے ہیں، لیکن محرم کے موقع پر وہ شیعہ بن جاتے ہیں۔ افسوس کی بات، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے دین کو قرآن و حدیث سے نہیں سیکھا، ہم نے سماج میں جو دیکھا اس پہ عمل کرنے لگے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نیکی وہ نہیں ہے جسے ہمارے باپ دادا نیکی سمجھتے تھے، نیکی وہ نہیں ہے جسے سماج نیکی سمجھتا تھا، نیکی وہ ہے جسے اللہ نے نیکی قرار دیا ہے، نیکی وہ ہے جسے رسول نے نیکی قرار دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نیک عمل اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے نیک کہا ہو، جس کو رسول نے نیک کہا ہو، جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی مہر لگی ہو۔ کبھی آپ نے غور کیا، نماز 5 ٹائم کی ہم پڑھتے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ ہے اور 6 ٹائم کی نماز پڑھنے لگے تو ہم کہیں گے بھائی یہ کہاں سے آ گئی؟ وہ کہے گا میں نماز پڑھ رہا ہوں، کون سی غلط بات ہے؟ تو ہم پوچھیں گے تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ شریعت کے نام پہ اور دین کے نام پہ جب کوئی آپ کام کریں گے تو یہ پوچھا جائے گا کہ دلیل کہاں ہے، ثبوت کہاں ہے۔ ہاں، جب دنیا کا کوئی کام کریں گے، جب آپ دنیا کی کوئی چیز، کوئی نئی ڈش بنا کے کھائیں گے، کوئی نیا کپڑا پہنیں گے، کوئی نیا کاروبار کریں گے، تب یہ سوال پوچھا جائے گا کہ منع کہاں ہے۔ لیکن جب آپ عبادت سمجھ کر کے اور دین سمجھ کر کے اور ثواب سمجھ کر کے کوئی کام کریں گے تب پوچھا جائے گا کہ یہ ثابت کہاں ہے۔ رجب کی 27 تاریخ آتی ہے، بہت سارے علاقوں میں اس تاریخ کو شب معراج منائی جاتی ہے۔ میرے پاس بھی واٹس ایپ پر میسج آیا، مولانا صاحب آج کی رات کیا کوئی خاص عبادت ہے؟ کیا 27 رجب کو کوئی خاص روزہ رکھنا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندو، 27 رجب کی تاریخ نبی کے معراج کی تاریخ ہے، ایسا سمجھنا بھی بے وقوفی ہے، کیونکہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے۔ آپ سیرت کی کوئی بھی معتبر کتاب اٹھائیں، تمام علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول کو کون سے سال میں معراج ہوئی یہ بھی کنفرم نہیں ہے، کون سے مہینے میں معراج ہوئی یہ بھی کنفرم نہیں ہے۔ نہ سال کنفرم ہے نہ مہینہ کنفرم ہے، اور آپ نے تاریخ متعین کر لی اور اس کی فضیلت بھی بنا ڈالی۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور 12 ربیع الاول کی تاریخ کو نبی کی پیدائش کا جشن منایا جاتا ہے۔ لوگ سڑکوں پر بڑے بڑے ڈی جے لے کر کے نکلتے ہیں، جوان جوان لڑکیاں سج سور کر کے نکلتی ہیں، نوجوان لڑکے بھی ٹوپی لگا لگا کر کے نکلتے ہیں، جھوم جھوم کر کے نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں، اور یہ سمجھ کر کے یہ کام کیا جاتا ہے کہ ہم نبی سے بہت پیار کرنے والے اور نبی سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، ہم نبی سے جتنا بھی محبت کا دعویٰ کر لے، ہم ابو بکر سے زیادہ تو نبی سے پیار نہیں کرتے، ہم عمر سے زیادہ تو نبی سے پیار نہیں کرتے، عثمان سے زیادہ تو نبی سے محبت نہیں کرتے، ہم علی سے زیادہ تو نبی سے محبت نہیں کر سکتے، ہم صحابہ سے بڑھ کر کے نبی سے پیار نہیں کر سکتے۔ جب صحابہ نے نہ کوئی جلوس نکالا ہے نہ کوئی جشن منایا ہے، ہر سال ربیع الاول آتا رہا، 12 تاریخ آتی رہی، جب صحابہ نے کوئی جشن نہیں منایا، اس کا مطلب کہ یہ جو دین سمجھ کر کے آپ 12 ربیع الاول کو منا رہے ہیں یہ میڈ ان انڈیا ہے، یہ دین میڈ بائی رسول نہیں ہے، میڈ بائی اللہ نہیں ہے، یہ میڈ بائی ہیومن ہے، یہ آپ کے ذریعے بنایا گیا دین ہے، اور جو انسانوں کے ذریعے بنایا گیا دین ہو وہ دین شریعت کے اندر وہ آتھینٹک نہیں ہے، اور شریعت کو اس عمل کو نیک نہیں مانا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے جس کو اللہ سے ملاقات کرنا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو وہ جو بھی عمل کرے نیک عمل کرے۔ ایک بات بولوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جائے گی، اللہ کیا کوالٹی دیکھی جائے گی۔ کتنا عمل کر کے آئے ہو، اللہ کیا یہ نہیں دیکھا جائے گا، کیا عمل کر کے آئے ہو، اللہ کیا یہ دیکھا جائے گا۔ بہت نماز پڑھ کے آئے لیکن سنت کے خلاف پڑھ کے چلے آئے۔ ابھی آپ بنگلہ دیش کا ایک ویڈیو شاید آپ نے دیکھا ہوگا، ایک مولوی صاحب مائک پر بیٹھے اور اللہ 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 کر رہے ہیں، پبلک جھوم رہی ہے۔ اس کو بھی دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے، اس کو بھی شریعت سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں،
آپ کے عمل کی کوانٹٹی اللہ تعالیٰ کیا نہیں دیکھی جائے گی، آپ کے عمل کی کوالٹی دیکھی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 29ویں پارے میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت کو پیدا کیا، اللہ نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، اللہ نے کہا ہم آزمانا چاہتے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو یہ پہلی کنڈیشن ہے۔ اللہ کیا کامیاب ہونا ہے تو پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ آپ عمل کرو۔ کون سا عمل؟ نیک عمل کرو، عمل صالح کرو، جس کو شریعت نے عمل صالح کہا ہے۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، کبھی شرک مت کرنا۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس آیت میں اللہ نے 2 سوالوں کا جواب دیا ہے۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ اور غور کرو تو پورے اسلام کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ اور پوری شریعت کا خلاصہ یہی 2 سوالوں کے جواب میں ہے۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام میں داخل ہونے کا جو پاسپورٹ اور ویزا ہے، آپ انڈیا سے عمرہ کرنے جانا چاہتے ہیں، پاسپورٹ کا ریڈی ہونا ضروری ہے۔ آپ اگر سعودی عرب میں گھسنا چاہتے ہیں تو سعودی عرب کا عمرہ کا ویزا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، یا وزٹ ویزا ہونا ضروری ہے۔ شریعت میں، اسلام میں آپ آنا چاہتے ہیں، آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اسلام کا پاسپورٹ کیا ہے؟ اسلام کا ویزا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہی تو ہے ہمارا پاسپورٹ، یہی تو ہے جنت کا پاسپورٹ، یہی تو ہے اسلام کا پاسپورٹ۔ اور اس میں 2 چیزیں ہیں، میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ پہلے سوال کا جواب۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی۔ اور دوسری گواہی کیا دیتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ او براری والو، او سیما پور والو، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ نے نبی کا کلمہ تو پڑھا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ تو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے زندگی کے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم نبی کے طریقے کو اپنانے کو تیار نہیں ہیں۔ ابھی ایک بھائی مجھ کو ملے، کلیا چک کے رہنے والے، آپ کے اس علاقے میں اکثر آنا جانا ان کا ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا مولانا ذرا اس پر بھی آپ بولیے گا، آج سیما پور کے اس علاقے میں، اس بستی میں آج بھی لمبا چوڑا جہیز لیا جاتا ہے، تلک لیا جاتا ہے۔ او مسلمان، تو غریب بیٹی کے باپ سے بھی جہیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہ بیچارہ بینک سے لون لے کر کے تجھ کو جہیز دے رہا ہے، تیری ڈیمانڈ پوری کر رہا ہے، اور تو بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے میں تو اہل حدیث ہوں، میں تو قرآن و حدیث پر چلنے والا ہوں، میں تو اہل حدیث علماء کی تقریریں سنتا ہوں۔ ارے تو کیسا مسلمان ہے؟ تو کیسا اہل حدیث ہے؟ تو کیسا قرآن و حدیث پر چلنے والا ہے؟ کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے رسول تمہارے لیے نمونہ ہے، اور جب نبی نمونہ ہے تو جس طریقے سے نماز کے لیے نبی نمونہ ہے، روزہ میں نبی نمونہ ہے، حج میں نبی نمونہ ہے، زکوٰۃ میں نبی نمونہ ہے، اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیوں شادی بیاہ میں بھی نبی نمونہ ہے۔ نبی نے تو 9 بیویوں کو اکٹھے رکھا نا، نبی نے تو 4 بیٹیوں کی شادی کی نا۔ مجھے کوئی ایک دلیل لا کے دے دو کہ نبی سے کسی بیٹی کی شادی کے ٹائم نبی سے ڈیمانڈ کی گئی ہو، یا نبی نے اپنی کسی شادی کے ٹائم ڈیمانڈ کی ہو۔ او لوگو، تم نے تو شادی بیاہ کا سارا سسٹم ہی خراب کر ڈالا۔ تم نے شادی بیاہ کو لڑکیوں کے لیے ایک بہت بڑا ابھیشاپ بنا ڈالا، ایک بہت بڑا کلنک بنا ڈالا۔ جس کے گھر میں 4 بیٹی ہو جائے وہ بیچارہ تو آدھا تو ایسے ہی بیمار ہو جاتا ہے کہ 4 بیٹیوں کی شادی کرنا ہے۔ جس گھر میں 4 جوان بیٹیاں ہوں اور باپ بیچارہ مزدور ہو تو
تو باپ بیچارہ روزانہ اسی غم میں جیتا ہے کہ 4 جوان بیٹیوں کی شادی کیسے کروں گا. او لوگو، تم نے تو بیٹیوں کی شادی کو اتنا مشکل کام بنا ڈالا کہ آج اس کام کو پورا کرنے کے لیے لوگ اپنی زمین اور مکان تک بیچ ڈالتے ہیں. اور کبھی آپ نے غور کیا کہ آج کے اس دور میں بھی بھارت سرکار کو یہ نعرہ کیوں لگانا پڑتا ہے کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ؟ بیٹی بچانے کا نعرہ یہ کیوں لگانا پڑتا ہے؟ کیونکہ 2025 کے اس ترقی کے دور میں جب ہمارے بھارت کا جھنڈا چاند کے اوپر بھی لہرا رہا ہے، آج بھی بھارت میں لاکھوں بچیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے. الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ان کو جانچ کر کے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی پل رہی ہے، اس کو ماں کے پیٹ میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے. اگر آپ اس کے اسباب پر غور کریں، اس کی وجہ پر غور کریں، تو بہت بڑی وجہ لڑکیوں کی شادی میں آنے والی پریشانیاں ہیں. نہیں چاہتے لوگ کہ ہم یہ بوال کیوں پالیں، ہمیں نہیں چاہیے لڑکی. لڑکا ہوگا تو لائے گا اور لڑکی ہوگی تو لے کے جائے گی. یہ سوچ ہے آج سماج کی میرے پیارے ساتھی. او لوگوں، شریعت 2 چیزوں کا نام ہے. عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی. اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. اور عبادت رسول کے جیسی جب کرنا ہے تو نکاح اور شادی بیاہ بھی یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے. ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ نبی کے دور میں شادی بیاہ کیسی ہوتی تھی. اور ایک بات بولوں آپ سے، ہمارے نبی نے جو کام کیا ہے وہ کام کرنا بھی عبادت ہے، اور جو ہمارے نبی نے کام نہیں کیا ہے اور کرنے کا تقاضا تھا وہ کام نہ کرنا بھی عبادت ہے. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. خانہ کعبہ کے 4 کونے تھے. ایک کونے کا نام حجر اسود تھا، ایک کونے کا نام رکن یمانی، اور 2 کونے اور تھے جو رکن شامی کہلاتے تھے. اللہ کے پیارے نبی جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو حجر اسود کا استلام کرتے تھے، اس کو ہاتھ لگاتے تھے، اور اسی طریقے سے رکن یمانی کو ہاتھ لگاتے تھے. 4 کونوں میں سے صرف 2 کونوں کو اللہ کے نبی ہاتھ لگاتے تھے، اور حجر اسود کو اگر موقع ملتا تھا تو چوم لیتے تھے. موقع ملے تو چوم لینا چاہیے. جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہوں گے کہ خاص طور سے جو افریقہ والے، سوڈان والے موٹے موٹے ہوتے ہیں نا، یہ کسی اور کو آگے آنے ہی نہیں دیتے. اب انڈیا اور پاکستان کے دبلے پتلے لوگ تو پہلے ان موٹے لوگوں کو دیکھ کے کنارے سے بھائی ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ. وہ سب تو ایسا دائیں بائیں کہنی لگا کہ آپ کو ایسا ماریں گے کہ آپ بے ہوش ہو جائیں گے. تو وہاں پر بھی دھکی دھکا ہو رہی ہے. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، حجر اسود کو چومنا یہ سنت ہے، ضروری نہیں ہے. اگر کوئی حج کر لے، عمرہ کر لے، اگر ایک بار بھی اس کو حجر اسود کو چومنے کے یا چھونے کا موقع نہ ملے، اس کے حج اور عمرہ کے ثواب میں کوئی کمی آنے والی نہیں. ایک صاحب عمرہ کر کے آئے اپنی اہلیہ کے ساتھ، تو کہنے لگے کہ مولانا میری بیوی کو بڑی شکایت ہے. میں نے کہا کیا شکایت ہے؟ بولے وہ کہنے لگی کہ وہ خانہ کعبہ پہ ہم دونوں کا سپنا تھا میاں بیوی کا کہ اپنا ہاتھ رکھ کے ہم سیلفی لیتے. اللہ، اب خانہ کعبہ کے پاس بھی یہ نوٹنکی ہو رہی ہے. وہاں پر بھی میاں بیوی دونوں اپنا ہاتھ رکھ کے فوٹو لے رہے ہیں، اور پھر اس کو ڈی پی بنایا جاتا ہے کہ یہ ہم نے یہ کام، بہت بڑا کام کر دیا. اگر یہ بہت بڑا کام تھا، میاں بیوی کا اپنا ہاتھ خانہ کعبہ کے خلاف پہ رکھنا بہت بڑا کام تھا. میرے نبی نے بھی تو حج کیا تھا، میرے نبی نے بھی تو عمرہ کیا تھا. آپ نے کیوں نہیں اپنی بیویوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے خلاف پر ہاتھ رکھا؟ آج افسوس کی بات ہے کہ اس طریقے کی نوٹنکی کے لیے اور اس طریقے کی چونچلے بازی کے لیے لوگ دھکے کھاتے ہیں. عورتوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، مردوں سے دھکے کھا کر کے عورتیں وہاں تک جاتی ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں. نبی نے جو کام کیا ہے وہ کرنا سنت ہے، اور نبی نے جو کام نہیں کیا ہے وہ نہ کرنا سنت ہے. نبی نے شادی کی ہے، شادی کرنا بھی سنت ہے. اگر آپ شادی کرنے کے قابل ہیں اور شادی نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط بات ہے. ہوگا کسی اور مذہب میں یہ سسٹم، شادی مت کرو، دنیا چھوڑ دو، زندگی بھر ننگے رہو. اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے طے کر لیا کہ میں شادی نہیں کروں گا. انہوں نے یہاں تک طے کر لیا کہ وہ اپنے آپ کو شادی کے قابل ہی نہیں رکھیں گے.
وہ اپنے آپ کو خصی کرا لیں گے، اپنے خوشیوں کو نکلوا ڈالیں گے، اپنے آپ کو شادی کے قابل ہی نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے ایسا بھی ارادہ کر لیا۔ اللہ کے پیارے نبی کو پتا چلا، آپ نے بلوایا، آپ نے فرمایا یا عثمان، اے عثمان اتبتغی رہبانیتاً، کیا تم رہبانیت اختیار کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم وہ مذہب اختیار کرنا چاہتے ہو جو اللہ کو پسند نہیں، جو رسول کو پسند نہیں؟ اے عثمان کان کھول کر کے سن لو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں کبھی کبھی گیپنگ بھی دیتا ہوں، میں کنٹینیو روزہ نہیں رکھتا ہوں یعنی نفل روزہ، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے، میں نے شادی بھی کی ہے، اور یہی میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے سے ہٹ جائے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شادی کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر دنیا گھومنا یہ میرے نبی نے نہیں سکھایا۔ آپ دنیا کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ اپنی بیوی کا حق ادا نہ کریں، اپنے بچوں کا حق ادا نہ کریں۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، یہ دو اصول یاد رکھنا، عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ اور آج جو پوری دنیا میں ہم جوتے کھا رہے، ذلیل ہو رہے، خار ہو رہے، معاف کرنا، ہم انہی دونوں اصولوں سے ہٹے ہیں، یا تو عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کیا ہے، یا اطاعت میں رسول کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، مسلمان ہندوستان میں پہچانا جاتا ہے اجمیر شریف سے، اجمیر شریف سے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ خواجہ صاحب کی درگاہ پر چادر چڑھائی جا رہی ہے، پرائم منسٹر کی طرف سے اور راشٹرپتی کی طرف سے چادر چڑھائی جا رہی ہے، اور مسلمان بیچارہ بڑا خوش ہوتا ہے ہماری مزار پہ پرائم منسٹر کی طرف سے چادر آ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، یہ مزاروں پر چادریں چڑھانا یہ کون سے اسلام کا طریقہ ہے؟ ارے تیری قوم کے کتنے لوگ ننگے سو رہے ہیں، کتنے تیرے قوم کی بچیوں کے تن پر آج ڈھانپنے کو کپڑا نہیں ہے، اور تو اللہ کے ولیوں کے انتقال کے بعد ان کی قبروں پر چادر چڑھا رہا ہے۔ اور آپ جا کے پتہ لگا لیجئے گا، درگاہوں پہ چڑھنے والی یہ چادریں یہ روٹیٹ ہوتی رہتی ہیں، جو چادر آپ چڑھاتے ہیں وہی چادر مارکیٹ میں بکتی ہے اور دوبارہ پھر چڑھائی جاتی ہے، روٹیشن چلتا رہتا ہے، یہ دھندا بن چکا ہے۔ اسلام میں نہ تو کوئی پکی قبر کی اجازت ہے اور نہ کسی قبر کے اوپر چادر چڑھانے کی اجازت ہے۔ اسلام قبر پرستی کا مذہب نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے اپنے انتقال کے پہلے اپنی امت کو خبردار کیا تھا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینا یہ لعنتی لوگوں کا طریقہ ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ میرے پیارے ساتھ، آج مسلمان قبر پرستی سے پہچانا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کے بچوں کے ہاتھ میں اور گلے میں تعویذ یہ پہچان ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا ہے۔ ارے تیرے نبی نے تو کبھی تعویذ نہیں پہنا، تیرے نبی نے حسن و حسین کو دعائیں پڑھ کے دم کیا، کبھی حسن و حسین کے گلے میں تعویذ نہ ڈالا، کبھی صحابہ نے اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ نہ ڈالا۔ تجھے شارٹ کٹ چاہیے، تو نے اسلام کا شارٹ کٹ بنا ڈالا، تو نے نظر بد سے بچنے کے لیے اور جادو سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ ڈال دیا، اور تو نے قرآن، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب تعویذ کے اندر قرآن لکھا رہتا ہے، کبھی جات کے دیکھ لینا، یہ تعویذ کو میں نے کھول کے دیکھا ہے، کوئی قرآن نہیں لکھا رہتا ہے۔ تعویذ کے اندر قرآن نہیں، شرکیہ چیزیں لکھی رہتی ہیں، یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل، فرشتوں کو پکارا جاتا ہے، فرشتوں کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے۔ اور اگر 2 منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے کہ تعویذ کے اندر قرآن لکھا ہے، تو قرآن تعویذ میں آپ پہنے ہوئے ہیں، اسی حالت میں بیوی سے ملاقات کر رہے ہیں، اسی حالت میں لیٹرین میں جا رہے ہیں، اسی حالت میں باتھ روم میں جا رہے ہیں، کیا یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کا اپمان نہیں ہے؟ میرے پیارے ساتھی، ہر اس عمل سے بچو جو اللہ کی توحید سے ٹکرانے والا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر توحید گڑبڑ ہے اللہ کے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور شرک کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، مشرک کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔
لوگ کہتے ہیں نا سرکار کا دامن پکڑ لیں گے، سرکار کا دامن پکڑ لیں گے. ارے نبی کا دامن اور نبی کی شفاعت کسی مشرک کو نصیب نہیں ہوگی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اسی کے حق میں شفاعت کروں گا جو میری توحید پر قائم، جو اللہ کی توحید پر قائم ہوگا، جو لا الہ الا اللہ کے اوپر قائم ہے. اسی لیے توحید کی حفاظت کرو میرے پیارے ساتھی. مرتے دم تک کبھی شرک نہ کرنا. لا تشرک باللہ. اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل کو وصیت کی تھی، اے معاذ بن جبل اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، جل جانا، قتل ہو جانا، مگر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. شرک مت کرنا میرے پیارے ساتھیوں. اپنی پیشانی کو اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ مت جھکانا. اور یاد رکھو اگر یہ شرک ہو گیا اور بغیر توبہ کیے انسان دنیا سے چلا گیا تو اللہ کیا اس کی معافی نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جو دنیا سے شرک کر کے چلا گیا اور شرک کی حالت میں مر گیا، اللہ فرماتا ہے اس مشرک کی ہم مغفرت نہیں کریں گے. مشرک کی اللہ تعالیٰ کی معافی نہیں. اچھا میں ایک مثال سے بات کرتا ہوں. مکان آپ کا ہے، گھر آپ کا ہے، کوئی دوسرا آ کر کے آپ کے مکان پہ قبضہ کر لے اور آپ کے مکان کو اپنا مکان کہے کہ آپ گوارا کریں گے. آپ کی بیوی نکاح آپ کر کے لائے اور آپ کے بجائے کسی اور کو شوہر مانے، کیا آپ گوارا کریں گے؟ نہیں نہیں، میری بیوی ہے، میرے علاوہ کسی اور کو نظر بھر کے دیکھے ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کریں گے. جب ہماری غیرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو چیز ہماری ہے اس پر کسی اور کا حق نہ ہو. اللہ تو ہم سے زیادہ غیرت والا ہے، اللہ تو سب سے زیادہ غیرت والا ہے. اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. تو عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی. اب آؤ ذرا دوسرے سوال پر ہم غور کریں. عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی.